بسم الله الرحمن الرحيم إلا في قول الرجل اعتدي لأن حقيقته للحساب ولا أثر لذلك في النكاح۔ گفتگو یہ چل رہی تھی کہ کنایا ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس کا معنی مراد پوشیدہ ہو، اور اس کی مثال انہوں نے مجاز سے پیش کی تھی۔ اس مجاز کے متعارف ہونے سے پہلے اگر متعارف ہو جائے تو وہ کنایا نہیں رہ جاتا ہے۔ اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ طلاق کے جو کنائی الفاظ اور کلمات ہیں یہ بھی کیا ہیں، مجازن کنایا ہیں، اس لیے کہ ان کے معانی لغویہ اگرچہ معلوم ہے لیکن جس محل کے ساتھ ان کا اتصال ہے، کس محل کے ساتھ اس کا اتصال ہے، اس میں ابہام پایا جاتا ہے۔ اس ابہام کی وجہ سے یہ کلمات اور الفاظ معنی لغویہ کے ظاہر ہوتے ہوئے متکلم کی نیت اور ارادہ کے محتاج ہیں۔ جب متکلم کے ارادہ، نیت یا دلالت حال کی وجہ سے ابہام زائل ہو گیا تو اب ان کلمات کے جو موجبات ہیں ان کے اوپر عمل واجب ہو گیا، بغیر اس کے کہ ان الفاظ اور کلمات کو طلاق صریح سے عبارت قرار دیا جائے اور ان سے واقع ہونے والی طلاق کو طلاق رجعی قرار دیا جائے۔ اسی لیے ان کلمات سے واقع ہونے والے طلاق کو ہم نے طلاق بائن قرار دیا۔ الا فی قول الرجل، مگر تین کلمات ایسے ہیں جو جن سے طلاق بائن نہیں بلکہ طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک قول، کسی شخص نے اپنی بیوی سے اعتدی کہا، تو اب اعتدی ایک ایسا کلمہ ہے جس کلمے سے طلاق بائن نہیں بلکہ طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ ایسا کیوں؟ اسی طریقے سے آپ پڑھیں گے استبرئی رحمک، اور ایک آئے گا انت واحدتن، تو اکیلی ہے، تو تنہا ہے۔ یہ تین کلمات ہیں جن سے طلاق بائن نہیں بلکہ طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کیوں؟ لأن حقیقتہ للحساب، اس لیے کہ اعتدی جو اعتداد سے مشتق ہے اس کے حقیقی معنی پر آپ نظر ڈالیں تو اس کا معنی کیا ہے؟ اعتدی، تو شمار کر۔ تو اس کی حقیقت لغویہ جو ہے وہ حساب کے معنی کے لیے ہے۔ بولا جاتا اعتدی مالکا، اے احسب عدد مالکا، آپ اپنے مال کی جو تعداد ہے اس کا حساب لگا لیں۔ ظاہر سی بات ہے جب اعتدی کہا جس کا معنی کیا ہے؟ مال کا یا مال کی تعداد کا حساب لگانا، لا اثر لذالک فی قطع النکاح، حساب کا کچھ بھی اثر نہیں ہے نکاح کے رشتے کو ختم کرنے میں، کہ حساب کرنے سے شوہر تو اپنی بیوی سے حساب کرتا ہے تو حساب کر دینے سے کیا اس کا رشتے نکاح اس سے زائل ہو جائے گا؟ لا اثر لذالک، اس حساب کا کچھ بھی اثر نہیں بیوی کے ساتھ رشتے نکاح کے انقطاع میں، فی قطع النکاح اے فی ازال ملک المتعہ، برخلاف انت بائن، انت حرام وغیرہ کے، کہ جب ان کلمات سے کسی شخص نے طلاق کی نیت کر لی تو وہاں پر بینونت، حرمت وغیرہ کا حکم ثابت ہو جاتا ہے۔ اب جب معنی حساب کا کچھ بھی اثر نہیں ہے قطع نکاح میں، تو اب اس لفظ کو یعنی لفظ اعتدی کو ان معانی میں سے کسی ایک معنی کے اوپر محمول کیا جائے گا جن معانی کا یہ کیا رکھتا ہے؟ احتمال رکھتا ہے۔ اب وہ کون کون سے معانی ہیں خود مصنف بیان فرماتے ہیں
والاعتداد يحتمل ان يراد به ما يعد اعتداد اس بات کا احتمال اعتدی جس اعتداد سے ماخوذ ہے وہ اعتداد اس بات کا احتمال رکھتا ہے کہ اس کے ذریعے مراد لیا جائے ما يعد جو چیزیں شمار کی جائیں من غیر الاقراء قروء کی جمع اقراء ہے یعنی حیض کے علاوہ ایک حیض کو شمار کرنا عدت سے فارغ ہونے کے لیے تو وہ ایک الگ معنی ہے فرماتے ما يعد من غیر الاقراء احتمال رکھتا ہے کہ اس کے ذریعے مراد لیا جائے جو چیزیں شمار کی جائیں من غیر الاقراء مگر وہ شمار کی جانے والی چیزیں وہ حیض نہ ہوں حیض کے علاوہ فَإِذَا نَوَى الْأَقْرَاءَ تو اب کسی شخص نے یہاں پر نیت کر لی کس چیز کی اقراء کی کیا مطلب یعنی تو اپنے حیض کو کیا کر شمار کر اعتدی کا معنی کیا لے لیا اعتدی اقراء کے حیاض کے تو اپنا حیض شمار کر فرماتے ہیں جب اس کے ذریعے اقراء کی نیت کر لی تو اب اس نیت متکلم کی وجہ سے اس لفظ کے اندر جو ابہام تھا کہ یہ بھی احتمال ہے حیض کو شمار کرے یہ بھی احتمال ہے کہ اللہ نے اس پر جو انعامات اکرامات احسانات فرمائے ہیں ان کو شمار کرے نیت کر لینے کی وجہ سے جب یہ ابہام زائل ہو گیا کیا مطلب یعنی اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا یہاں پر مراد نہیں ہے بلکہ حیض کا شمار کرنا مراد ہے عدت سے فارغ ہونے کے لیے کسی اور شوہر سے نکاح کرنے کے لیے وغیرہ جب ابہام زائل ہو گیا نیت کرنے کی وجہ سے وجب بہ الطلاق تو اب اس لفظ کے ذریعے طلاق واجب ہوئی کیا واجب ہوئی طلاق تو وہاں بھی انت بائنن میں بھی واجب ہوتی تھی مگر یہاں طلاق کا لفظ بولے ہیں کیا بولے ہیں طلاق کا لفظ صریح طلاق جب بولتے ہیں تو رجعی کے معنی میں تو آپ یوں ترجمہ کر لیں تو اس سے طلاق رجعی واجب ہوئی کیا واجب ہوئی طلاق رجعی واجب ہوئی مگر ایک قید اور لگاتے ہیں بعد الدخول اقتضاءً دخول کے بعد یہاں یہ فرق کر رہے ہیں کہ عورت اگر مدخول بہا ہے تو ظاہر سے بات ہے وہ حیض تو شمار کرے گی مگر جس عورت سے وطی ہی نہیں ہوئی غیر موطوعہ ہے غیر مدخولہ ہے تو وہاں پر حیض کا شمار کرنا وہ اس کا تو کوئی محل ہے نہیں غیر موطوعہ جب عورت طلاق دے دیا طلاق دینے کے بعد بغیر وہ عدت گزارے وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی ہے شوہر نے جب ہاتھ لگایا ہی نہیں تو وہاں پر استبراء رحم کا اور فراغ رحم کا کیا معنی وہاں پر تو مدخولہ جو عورت ہے وہ چونکہ اعتداد حیض کا محل ہے اور غیر مدخولہ وہ اس کا محل ہے ہی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں تو وہ فرماتے ہیں یہ خاص لفظ اقتضام پر آپ غور کیجئے گا جب نیت متکلم کے ذریعے ابہام زائل ہو گیا ان معانی کے احتمال کا تو اس لفظ کے ذریعے صریح طلاق رجعی واجب ہوئی دخول کے بعد اقتضاءً یہاں پر اس لیے کہ جب عورت مدخول بہا ہے تو اب گویا اس کا معنی یہ ہو گیا کہ اس سے یہ کہا گیا اعتدی تم اپنا حیض شمار کرو لأنی طلقتک اس لیے کہ میں نے تم کو طلاق دے دیا ہے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر یہاں پر اقتضاء نہ ہو تو یہ کلام ہی صحیح نہ ہوگا عورت کب شمار کرے گی حیض کو کب حیض کو شمار کرے گی جب طلاق دے گا تبھی نا تو گویا اعتدی قائل کے اس کلام کی تصحیح کے لیے یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں پر طلقتک یا انت طالق یا کونی طالقاً اس قسم کا کلمہ کیا ہے مقدر ہے تو قائل کے اس کلام کی تصحیح کے لیے یہاں پر یہ مانا گیا کہ گویا طلقتک کیا ہے پوشیدہ ہے
تو اب گویا قائل کے کلام کا معنی یہ ہو گیا اعتدی لانی طلقتک، یا یہ معنی ہے کونی طالقا ثم اعتدی، یا طلقی ثم اعتدی. سمجھ رہے ہیں؟ اب جب اس نے اس کو عدت گزارنے کا حکم دیا، عدت طلاق سے پہلے تو واجب ہوتی ہی نہیں، بعد طلاق ہی نہ عدت واجب ہوتی ہے، تو یہاں پر امر کے پہلے طلاق کا مقدر ماننا کیا ہے؟ ضروری ہے. واضح میں آگی گویا میں نے آپ کو طلاق دے دی ہے، اب آپ اپنی عدت گزار لیں، یہ معنی یہاں پر ہے. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہاں پر ٹھیک ہے طلاق، یہ طلاق رجعی ہی کیوں ہوتی ہے؟ ایک ضابطہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جو چیز اقتضاً ثابت ہوتی ہے وہ ضرورتاً ثابت ہوتی ہے نا، قائل کے کلام کی تصحیح کی ضرورت کے پیش نظر نا، اور جو چیز ضرورتاً ثابت ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت ہوتی ہے. ضرورت جب مرتفع ہو جاتی ہے اصل طلاق کے ذریعے بغیر صفت بینونت کے ثابت کی ہے. ایک طلاق ہے، ایک طلاق بائن ہے، بائن اس کی صفت نہ ہے. جب اصل طلاق کے ذریعے ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو یہاں پر بینونت کی صفت جو اصل طلاق پر ایک امر زائد ہے اس کی کوئی حاجت اور ضرورت باقی نہیں رہتی. چلیے وقبل الدخول جعل مستعارا محضا عن الطلاق، اگر عورت غیر مدخولہ ہے، کیا ہے؟ غیر مدخولہ ہے، تو اب یہاں پر اعتدی کا جو معنی ہے، مدخولہ تھی تو وہاں پر آپ نے یہ مان لیا تھا کیا کہ وہ حیض شمار کرے گی، بھائی اس کو حیض آئے گا تبھی نہ استبراء رحم ہو پائے گا. جب غیر مدخولہ ہے، ہاتھ لگایا ہی نہیں، تو وہاں پر اعتدی کا آپ کیا محل ہے؟ تو فرماتے ہیں جعل مستعارا محضا عن الطلاق، وہاں پر اعتدی کے لفظ کو یہ مستعار محض قرار دیا جائے گا. کس چیز سے؟ طلاق سے. بازی میں آگی، اس لیے کہ یہاں پر اب وہ معنی مراد ہو نہیں سکتا اعتدی حیض کے تم اپنے حیض کو شمار کرو، اس لیے کہ وہاں پر وہ معنی صحیح ہے نہیں. تو فرماتے اس مقام پر جعل مستعارا محضا عن الطلاق، یہاں پر طلاق سے مستعار محض قرار دیا جائے گا. اب استعارہ کرنے کے لیے کچھ علاقہ نہ چاہیے کہ جس لفظ کو اور جس سے چاہو استعارہ کر لو، تو استعارہ کا علاقہ فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں لِأَنَّهُ سَبَبُهُ، ہم نے اعتدی کو مستعار کیوں قرار دیا طلاق سے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ طلاق یہ اعتداد کا سبب ہے. طلاق ہی تو سبب بنتی ہے اعتداد کا، تو اعتداد مسبب نہ ہو گیا، طلاق سبب، اعتداد کیا ہے؟ مسبب. پڑھ چکے ہیں مجاز مشترک علاقہ بلغاء کی اصطلاح میں، یہاں وہ سب ہے نہیں، تو گویا یہاں پر وہ طلاق سبب ہے، اعتداد مسبب ہے، تو یہاں پر مسبب بول کر کے کیا مراد لیا گیا؟ سبب. فرماتے ہیں اس لیے کہ طلاق سبب ہے اعتداد حیض کا. فاستعیر الحکم، تو حکم یعنی حکم دیا اس نے کس چیز کا؟ عدت گزارنے کا نا. تو حکم یعنی اعتداد جو مسبب ہے اس کا استعارہ کر لیا گیا اس کے سبب یعنی طلاق کے لیے. تو گویا لفظ اعتداد کا استعارہ کیا گیا طلاق کے لیے، وہ اس طور پر کہ اعتدی بول کر کے، اور اس سے کیا مراد لیا گیا؟ طلاق کا. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ، یہ دوسرا کلمہ ہے، ذہن میں رکھیں. اسی طریقے سے قائل کا قول یا شوہر کا قول استبرئی رحم کے، تم استبراء رحم کرو، اپنے رحم کو حیض وغیرہ سے، نطفے سے کیا کر لو؟ پاک صاف خالی کر لو. یہ ان تین کلمات میں سے دوسرا کلمہ ہے جس سے طلاق رجعی ہوتی ہے. آپ یہاں پر غور کریں، استبرئی رحم کے، یہاں پر یہ احتمال ہے کہ طلب براءت رحم تو کر، کس لیے؟ لأجل الولد او نکاح زوج آخر. ایک تو یہ معنی ہو سکتا ہے کہ اپنا رحم تم صاف کر لو، جب صاف ہو جائے پھر ہماری تمہاری ملاقات ہو، استقرار ہو، تحصیل ولد ہو، افزائش نسل ہو. اور ایک معنی یہ بھی احتمال رکھتا ہے کہ یہ سب نہیں، اپنا کام کر لو، کسی اور سے تم اپنا
رشتہ قائم کر لو۔ دو معنی کا احتمال ہے کہ نہیں ہے؟ فرماتے ہیں اسی طریقے اس صبری رحمکے میں یہ احتمال ہے کہ تحصیل ولد کے لیے اپنا رحم تم پاک کر لو، یا کسی شوہر آخر سے نکاح کرنے کے لیے اپنا رحم پاک کر لو۔ فَإِذَا نَوَى هَذَا، جب اس نے نیت کر لی کس چیز کی؟ شوہر آخر سے، شوہر ثانی سے نکاح کرنے کی، تو اب اس کلام کے ذریعے، اس لفظ کے ذریعے طلاق رجعی واقع ہوگی۔ تو یہاں پر بھی دیکھا جائے گا اگر مدخول بہا ہے تو گویا یوں کہا، جیسے وہاں کہا تھا نا اے تدی یعنی طلقتو کے، تو یہاں یہ ماننا پڑے گا استبرئی رحمکے لأجل نکاح زوج آخر لأنی طلقتوکے، اس لیے کہ میں نے تجھ کو کیا دے دیا ہے؟ طلاق دے دیا ہے۔ تو اب یہاں پر طلاق مراد لیا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے استبراء کا حکم نہ دیا ہے، تو استبراء کے حکم کی تصحیح کی ضرورت کے لیے یہاں پر طلاق کو کیا کیا جائے گا؟ مقدر مانا جائے گا۔ اور اگر غیر مدخول بہا ہے تو وہاں پر وہی بات کہی جائے گی جو اوپر گزر چکی، کہ اس کے لفظ استبری کو مستعار محض منایا جائے گا طلاق سے، باز میں آگی، اس لیے کہ طلاق سبب ہے، استبراء مسبب ہے، تو یہاں پر مسبب بول کر کے سبب مراد لے لیا گیا۔ مزید اور فرماتے ہیں یہ تو ہماری دلیل ہوگی عقلی، وقت جاءت بہ السنہ، اور اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ شریفہ بھی وارد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا اعتدی، کہ تم عدت گزارو۔ پھر سرکار نے ان سے رجعت فرمائی، تو اعتدی فرمانے کے بعد بعض میں آگئی سرکار نے جو ہے رجعت فرمائی، اس سے بات ذہن میں آتی ہے کہ رجعت کا حکم جو ہے اس لفظ کے ذریعے جب باقی ہے تو گویا اس سے طلاق رجعی ہی نہ ہے پوری، تو اس سے بات ثابت ہو گئی کہ اعتدی سے طلاق رجعی ہوتی ہے، اگر رجعی طلاق نہ پڑتی تو سرکار رجعت نہ فرماتے۔ اور اسی طریقے سے انت واحدتن، یہ تیسرا کلمہ ہے جس سے طلاق رجعی پڑتی، بائن نہیں۔ فرماتا انت واحدتن، یہ احتمال رکھتا ہے ان یکون نعتا للطلقۃ، اس میں یہ بھی احتمال ہے انت واحدتن انت طالق طلقۃ واحدۃ، انت طالق طلقۃ واحدۃ، یہ احتمال رکھتا ہے کہ یہ صفت طلاق کی ہو، اور یہ بھی احتمال رکھتا ہے کہ یہ عورت کی صفت ہو کہ تم ہی تو اکیلی ہو۔ کیا مطلب؟ کہ تم جیسا یکتائے روزگار، در نایاب، گوہر سیماب نہیں، بات ذہن میں آ گئی؟ یہ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے تم اپنے حسن کے اندر یکتائے روزگار ہو، جمال کے اندر تم یکتا اور یگانہ ہو، یہ معنی مراد ہو۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ معنی نہیں انت طالق طلقۃ واحدۃ، دو معنی کا احتمال ہے کہ نہیں احتمال ہے؟ فرماتے ہیں انت واحدۃ، یہ احتمال رکھتا ہے کہ صفت ہو طلقہ کی، تو اب انت طالق انت واحدۃ سے مراد کیا ہوگا؟ انت طالق طلقۃ واحدۃ۔ یہ بھی احتمال ہے کہ عورت کی صفت ہو، یعنی اس کا معنی یہ ہو انت واحدۃ فی جمال کی اور مال کی اور نسل کی یا عشیرت کی، یہ سب معنی بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب اس کے ذریعے پہلا معنی مراد لے لیا گیا انت طالق طلقۃ واحدۃ، تو اب ابہام متکلم کی اس نیت کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ زائل ہو گیا، کہ یہ ابہام تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس نے زائل نہ کر دیا۔ اب جب ابہام زائل ہو گیا تو اس کا اب یہ قول انت واحدۃ یہ دلیل ہے، دلالتن کا لفظ لکھا معنی میں دلیل کے، یہ دلیل ہے صریح طلاق پر۔ کس پر؟ کیسے صریح طلاق کی دلیل ہے؟ اس بنا پر کہ یہاں پر واحدتاً کی جو صفت، واحدتاً کا جو موصوف ہے، فرماتے ہیں وہ کون ہے؟ طلقتن ہے، جو طلقتن طلاق کے معنی میں ہے، انت طالق طلاقا واحد۔
سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو اب طلاق رجعی اس سے واقع ہوگی جیسے یوں کہتا انت طالق، بات سمجھ میں آگے، یا طلقتک کی. تو یہ دلالت ہے طلاق صریح کے اوپر. لا عاملا بموجبہ، اور یہ کلام قطع نکاح کے اندر اپنے موجب، اپنے مقتضا کے اوپر وہ عامل نہ ہوگا. کیا مطلب؟ یعنی یہ کلام دلیل ہے طلاق صریح کے اوپر. لا عاملا بموجبہ، اپنے موجب پر یہ کلام جو ہے قطع نکاح میں عامل نہیں. موجب کا مطلب جو ہے اپنے مقتضا پر، اس لیے کہ اس کا موجب کیا ہے؟ توحد ہے. انت واحدۃ کا معنی کیا ہے؟ انت متوحدۃ. تو فرماتے ہیں یہ دلیل ہے طلاق صریح کے اوپر. لا عاملا بموجبہ، یہ اپنے موجب کے اوپر، اپنے مقتضا کے اوپر عامل نہیں، اس لیے کہ کلام کا موجب یہاں پر کیا ہے؟ فرماتے ہیں توحد ہے، جو وحدت سے ماخوذ ہے. اور قطع نکاح کے اندر وحدت کا، توحد کا کچھ بھی اثر نہیں ہے. تو اب یہاں پر ان معانی میں سے ایک معنی کے اوپر کیا کیا جائے گا؟ محمول کیا جائے گا. وہ کون سا معنی؟ جس معنی کو متکلم نے اس کلام سے مراد لیا ہے. ثم الاصل فی الکلام، فرماتے ہیں پھر کلام میں اصل کلام صریح ہے. کون ہے؟ ہاں، اس لیے کہ کلام کی وضاحت افہام کے لیے ہے، اور افہام صرف کلام صریح ہی سے حاصل ہوا کرتا ہے. تو کلام میں اصل صریح ہی ہے، اس لیے کہ کلام کی وضاحت افہام کے لیے ہے، اور افہام کا مقصد وہ کلام صریح ہی سے حاصل ہوتا ہے. اما الکنایہ ففیہا غرب و قصور، رہا کنایا کا کلام تو اس کے اندر ایک قسم کا قصور ہوتا ہے، ایک قسم کا عیب ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہ کنایا متکلم کی نیت یا نیت کے قائم مقام دلالت حال کے بغیر اپنا معنی، اپنی مراد واضح کرنے سے قاصر ہوا کرتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ وَظَهَرَ هَذَا التَّفَاوُتُ، کنایا اور صریح ان دونوں کلاموں کے درمیان تفاوت اس صورت میں یا ان چیزوں کے اندر ظاہر ہوا کرتا ہے جو چیزیں شبہات کے ذریعے ساقط ہو جایا کرتی ہیں. یہاں تک کہ کسی شخص نے اپنے اوپر بعض ایسے اسباب کا اقرار کیا جو اسباب موجب عقوبت ہیں، تو فرماتے ہیں جب تک صریح لفظ کو ذکر نہ کرے گا وہ عقوبت کا مستحق نہ ہوگا. حضرت ماعز کا واقعہ، وہ حدیث آپ نے پوری پڑھی ہے. خالی آ کر کے اتنے کہا جامعتو، تو جامعتو کہہ دینے سے اس کے اوپر زنا کی حد واجب نہ ہوگی جب تک کہ صاف لفظوں میں، صریح لفظوں میں یہ نہ کہے زنیتو بہا. اور بھی اس کے قاعدے ہیں. تو یہ فرق ہوتا ہے کہ صریح لفظ سے جو ہے وہ حد کا ثبوت ہو جاتا ہے، اور اگر صریح لفظ نہیں ذکر کیا، صرف کنایا کیا، بات ذہن میں آ گئی، تو اس سے وہ حد ثابت نہ ہوگی بلکہ حدود ساقط ہو جائیں گے. والقسم الرابع فی معرفت وجوہ الوقوف علی احکام النظم، چوتھی قسم نظم کے احکام پر وقوف اور اطلاع کے طریقوں کی معرفت کے بیان میں کہ نظم کے احکام پر وہ کن کن طریقوں سے ہمیں وقوف اور اطلاع حاصل ہو سکتی ہے. نظم قرآن ہے تو اس نظم قرآن کے احکام کی معرفت کے کیا کیا طریقے ہیں، ان طریقوں کو یہ بیان کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی عبارت، نظم کی عبارت سے، کبھی نظم کے اشارہ سے، کبھی نظم کی دلالت سے، کبھی نظم کے اقتضاء سے یہ حکم ثابت ہوگا. فرماتے ہیں وہی اربعۃ، یہ احکام جو ہیں وہ کل 4 ہیں. الاستدلال بعبارت النص و باشارتہ و بدلالتہ و باقتضائہ. کیا مطلب؟ یعنی چوتھی تقسیم سے حاصل ہونے والی قسمیں 4 ہیں.
اس لیے کہ مستدل اگر نظم سے استدلال کرے اور وہ نظم اسی معنی کے لیے جاری کیا گیا ہے تو وہ عبارت النص کہلائے گا، ورنہ اشارۃ النص کہلائے گا۔ اور اگر نظم سے استدلال نہیں کیا بلکہ معنی سے استدلال کیا کہ اس نظم کا معنی یہ ہے، معنی اس بات کا مقتضی ہے، تو اگر وہ لغت کے اعتبار سے معنی مفہوم ہو اور وہاں پر اجتہاد اور استنباط کی حاجت نہ ہو تو وہ دلالت النص کہلائے گا۔ ورنہ یعنی اگر لغت سے وہ معنی ثابت نہیں ہے بلکہ اس کے اوپر نظم کی صحت شرعاً یا عقلاً موقوف ہے تو وہ اقتضاء النص کہلائے گا، جیسا کہ ابھی اقتضاء کی ایک مثال آپ کے سامنے ذکر کی۔ فرماتے ہیں اما الاول، ان 4 قسموں میں سے پہلی قسم یعنی عبارت النص سے جو حکم ثابت ہوتا ہے، فما سیق الکلام لہ وارید بہ قصدا، عبارت النص اس کو کہتے ہیں جس کے لیے کلام کو جاری کیا گیا اور اس کلام سے وہی حکم کیا ہے، مراد ہے قصداً۔ قصداً کہہ کر کے یہاں پر کیا ہے، اشارۃ النص خارج ہے، اس لیے کہ اشارۃ النص ایسا نہیں ہوتا کہ سیق الکلام لاجلہ، اسی معنی کے لیے اس کلام کو جاری کیا گیا۔ اس سے بات ذہن میں آ گئی کہ عبارت النص اور اشارۃ النص میں فرق یہ ہے کہ عبارت النص میں کلام اسی معنی کے لیے جاری کیا جاتا ہے، وَأَمَّا الْإِشَارَةُ، لیکن اشارۃ النص سے جو حکم ثابت ہوتا ہے، فرماتے ما ثبت بالنظم مثل الاول، تو یہ وہ حکم ہے جو نظم ہی سے ثابت ہوتا ہے، اول یعنی عبارت النص کی طرح، مگر دونوں میں قدر فرق ہے، وہ یہ کہ انہو ما سیق الکلام لاجلہ، کہ اشارت النص سے ثابت ہونے والا حکم ایسا حکم ہوتا ہے کہ اس حکم کے لیے وہ کلام جو ہے جاری نہیں کیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس حکم کے لیے وہ کلام جاری نہیں کیا گیا ہے، اور قصداً اس کلام سے اس حکم کو مراد نہیں لیا گیا ہے۔ اب اس کی مثال فرماتے ہیں کما فی قولہ تعالی للفقراء المہاجرین الذین، ان فقراء مہاجرین کے لیے جو اپنے گھروں سے باہر کر دیے گئے، بے وطن کر دیے گئے، شہر بدر کر دیے گئے، جلا وطن کر دیے گئے، دیش نکالا کر دیے گئے۔ فرماتے ہیں اس آیت میں آپ غور کریں، سیق الکلام، یہ کلام للفقراء، فرماتے ہیں یہ جاری کیا گیا ہے لبیان ایجاب السہم من الغنیمت لہم، اس بات کو بتانے کے لیے کہ فقراء مہاجرین کے لیے اموال غنائم میں سے ایک سہم غنیمت ان کے لیے کیا ہے، وہ واجب ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اب فقراء مہاجرین جو گھروں سے مالوں سے باہر کر دیے گئے، ان کو اموال غنیمت سے جو ہے مجاہدین کی طرح ایک حصہ ملے گا۔ وفی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اسی کو بیان کرنے کے لیے یہ کلام جاری کیا گیا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس کلام کے اندر، اس کلام باری تعالیٰ میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کیا، الی زوال املاکہم الی الکفار، کہ ان فقراء مہاجرین کے جو املاک تھے، جو اموال تھے، ان سے ان کی ملکیت زائل ہو کر استیلاء کفار کی وجہ سے وہ کفار کی ملک کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ اشارہ ہے کافروں کی طرف، ان کے اموال کے زائل ہونے کی طرف، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے صاحب مال ہونے کے باوجود ان کو فقراء فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فقراء فرمایا۔ اب فقر کی حقیقت یہ ہے زوال الملک لا بعد الید، فقر کا حقیقی معنی کیا ہے کہ ملکیت زائل ہو جائے، یہ ہے فقر کا معنی۔ لا بعد الید، بعد ید نہیں مراد ہے۔ ابن السبیل، راہگیر مسافر کیا ہوتا ہے؟ مکان میں اس کے مال ہوتا ہے، وہاں پر صرف بعد ید ہے، زوال ملک نہیں ہے۔ اس لیے
وہ جو ہے فقیر نہیں کہلائے گا اور وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے، مصارف زکوٰۃ سے نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں اس لیے کہ فقر کی حقیقت زوال ملک ہے، بود ید من المال نہیں۔ میں نے عرض کیا اسی لیے مسافر بود ید عن المال کے باوجود وہ غنی ہوتا ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر فقراء سے تعبیر کیا گیا، اس سے بات ثابت ہو گئی کہ مہاجرین فقراء کی ملکیت ان کے اموال سے استیلاء کفار کے سبب غالب وہ زائل ہو چکی ہے۔ آپ پڑھیں گے ملک کے اسباب میں سے ایک سبب جیسے ہبہ ہے، تملیک ہے، وصیت ہے، ارث ہے، ایسے ہی ملک کے اسباب میں سے ایک سبب یہ استیلاء ہے۔ کیا ہے؟ بازر میں آگی اس کی جا بجا آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھیں گے۔ بازر میں آگی مال مباح کے اوپر جو ہے جب غلبہ حاصل ہو گیا تو وہ جس نے استیلاء کیا، جس نے غلبہ حاصل کیا، وہ اس کا مالک بن گیا۔ اس کے بہت طریقے ہیں، آپ فروع میں پڑھیں گے۔ اب فرماتے ہیں وَهُمَا سَوَاءٌ عبارت النص اشارت النص، دونوں کے دونوں یہ برابر ہیں ایجاب حکم کے اندر، اس بات حکم کے اندر دونوں حکم کو ثابت کرتے ہیں، مگر تھوڑا فرق ہے۔ الا ان الاول احق عند التعارض، مگر یہ کہ اول یعنی عبارت النص تعارض کے وقت ارجح ہوتا ہے، مقدم ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک وہ ہے کہ کلام کو اسی معنی کے لیے جاری کیا گیا اور قصداً وہی معنی اس کلام سے مراد ہے، اور ایک یہ ہے کہ قصداً اس سے وہ معنی مراد نہ لیا گیا بلکہ لفظ نے اس کی طرف کیا کیا؟ اشارہ کیا۔ تو جو مقصود ہوگا بہرحال اس پر مقدم ہوگا جو بالقصد اس کے لیے جاری نہ کیا گیا۔ فرماتے ہیں یہ دونوں کے دونوں ایجاب حکم کے اندر برابر ہیں کہ دونوں اس بات حکم کرتے ہیں، مگر اول یہ تعارض کے وقت زیادہ حقدار ہے۔